یہ مسئلہ ہی غلط ہے کہ خون ناپاک ہے. یار صحابہ کی زندگی تو جنگوں سے عبارت تھی, وہ یہ رسک لے سکتے تھے. میرے بھائی آج نہیں زخم ٹھیک ہوتا جن کو ہر جنگ میں اتنے زخم لگتے تھے, جسم کے ایک ایک انچ کے اوپر برچھی یا تلوار یا نیزے کا نشان ہوتا تھا. نہ اس وقت اتنی ادویات تھیں کہ زخم اتنی جلدی ہیل ہو. وہ یہ رسک لے سکتے تھے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کاش انہوں نے حدیث پڑھی ہوتی. ابو داؤد کے اندر حدیث ہے, ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے پہرے پہ لگایا, رات کے وقت کافروں نے حملہ کر دیا, انہیں تیر لگے, ان کا خون بہتا رہا اور وہ اسی حالت میں نماز مکمل کرتے رہے. سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے باقیوں کو اٹھایا تو انہوں نے کہا اتنی اپنی تم نے حالت کر لی ہے کہ پورا جسم لہو لہان ہے, تم نماز توڑ دیتے. ظاہر نماز توڑی جا سکتی تھی. تو انہوں نے کہا نہیں, میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں نے ایک سورت شروع کی ہوئی تھی کہ اسے مکمل کیے بغیر میں نماز یوں اس طریقے سے مختصر کر دوں. شوق نماز کا. اور فضائل اعمال میں شیخ زکریا کاندلوی نے صحابہ کرام کے جو واقعات نقل کیے ہیں نا نماز میں دل لگنے کے, اس میں یہ واقعہ کوٹ کیا. اب واقعہ تو کوٹ کر بیٹھے, ان کو بعد میں احساس ہوا کہ یار یہ تو ہمارے بابا جی بیچ میں آ جائیں گے, تو انہوں نے نا نیچے لکھی فساد. ویسے وہ لکھتے ہیں فائدے کے لیے, یعنی اس واقعے سے ہمیں مورل لیسن کیا ملا. مورل لیسن انہوں نے یہ نکالا, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے نزدیک, ہمارے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہوں. یعنی کس مذہب پر؟ امام شافعی کے مذہب. بجائے یہ لکھنے کے کہ ہو سکتا ہے کہ امام شافعی نے اس صحابی کا مذہب اڈاپٹ کیا ہو, الٹ لکھ دیا.